نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ توحید کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، کیونکہ توحید کا انکار کرنے والا، شرک کرنے والا اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم توحید کو نہیں چھوڑو گے۔ جب میں فوت ہوں تو ایمان کی حالت میں فوت ہوں، یہ دعا کرنی چاہیے، ورنہ موت کے وقت جب انسان کی روح قبض ہونے والی ہوتی تب بھی شیطان انسان کو بہت گمراہ کرتا ہے کہ آخری لمحے شاید جو اپنا توحید کے رستے سے ہٹے، اپنا مذہب بدلے اور اس کا خاتمہ جو خراب چیز پہ۔ سورہ کافرون جو کہ مکی صورت ہی ہے اور اس کے اندر 6 آیتیں ہیں، اور اس کے اندر ہم یہی دیکھیں گے کہ وہی سرداران قریش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ہونے کی بات کرتے تھے، ان کے ساتھ عملی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قطع تعلقی اختیار کریں، اور ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی مفاہمت نہ کریں، کیونکہ اس صورت کا شان نزول کے اندر یہ بات آتی ہے کہ سرداران قریش جو تھے، مکی جو دوسرا مکی دور تھا 4 سے 5 نبی کے دوران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال ہمارے بتوں کی پوجا ہو جائے کرے گی اور 1 سال تمہارے رب کی عبادت ہو جائے کرے گی، تم ہمارے ساتھ مصالحت کر لو، ڈیل کر لو ہمارے ساتھ کہ 1 سال بتوں کی پوجا ہوا کرے گی اور 1 سال جو ہے وہ تمہارے رب کی عبادت ہوا کرے گی۔ تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر بھی 3 ہی پیراگراف ہیں، 3 مین ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں، اور پہلا جو ٹاپک ڈسکس ہوا ہے آیت نمبر 1 سے 3 تک، وہ یہ ہے کہ جو لوگ توحید کا انکار کرنے والے ہیں ان کی عبادت میں نہیں کروں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ توحید کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، کیونکہ توحید کا انکار کرنے والا، شرک کرنے والا اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، باقی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا اللہ کے ساتھ، عبادت کے اندر شرک کیا ہوگا، عمل کے اندر شرک کیا ہوگا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے آسیں اور امیدیں وابستہ کر کے رکھی ہوئی ہوں گی، وہ چیز معاف نہیں ہوگی کبھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس چیز پر میں کبھی بھی جو ہے وہ مصالحت نہیں کروں گا۔ یہ پہلا پیراگراف تھا، اور دوسرے پیراگراف میں دکھایا گیا کہ دونوں موقف جو تھے وہ دونوں جو گروہ تھے وہ اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں، اور آخری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنا دین مبارک اور میرے لیے میرا دین ہی ہے، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ مصالحت نہیں کروں گا۔ اور اس صورت کے فضائل کے حوالے سے کچھ باتیں جو احادیث میں آئی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 726 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح سے 3 رکعت والی جو نماز ہے جسے وتر کی نماز کہتے ہیں، اس میں بھی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ فضائل کے حوالے سے یہ نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت کی جو ابتدا کی ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے، ان مشرک سرداروں سے کہہ دیجئے، قل یا ایھا الکافرون، یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، جو چھپانے والے، کافر کون ہوتا ہے؟ جو حقیقت کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ کافرون کا لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا کہ بہت سارے سرداران قریش ایسے تھے جن کے سامنے حقیقت واضح ہو چکی تھی، لیکن صرف معاشرے کے پریشر کی وجہ سے، اور چونکہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کر چکے ہیں، وہ حقیقت کو چھپانے والے تھے، حقیقت واضح نہیں کر رہے تھے، حالانکہ ان کے سامنے واضح ہو چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے اللہ کے نبی ہیں۔ تو ان کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، کہ میں نہیں عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو،
یعنی کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برات اختیار کر رہے ہیں کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ 1 سال کے لیے تم ان کی عبادت کر لو، تو میں کبھی بھی ان کی عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گا. لا اعبد ما تعبدون، توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم، ولا انتم عابدون، نہ ہی تم عبادت کرو گے، ما اعبد، جس ایک رب کی میں عبادت کرتا ہوں. اس صورت کے نازل ہونے کے بعد وہ لوگ جن کے دلوں میں تھوڑا سا ابہام تھا کہ اچھا ہم تھوڑی سی بتوں کی بھی پوجا کر لیں گے یا کسی طریقے سے چل پڑیں گے، وہ چیز ختم ہو گئی تھی اور لوگ بہت زیادہ توحید کی طرف اور اسلام کی طرف راغب ہوئے. تو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور سچے مسلمان بن گئے تھے، صحیح مسلمان بنے تھے، اور شرک سے برات اختیار کر لی تھی، کیونکہ یہ صورت بالکل شرک اور توحید کو سیپریٹ کر دیتی ہے، واضح طور پہ الگ کر دیتی ہے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے، اس ایک رب کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں ان کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. کچھ اسکالرز نے کہا ہے کہ جو شروع کی جو آیتیں، کیونکہ یہ ریپیٹیشن آئی ہے ان آیات کے اندر، تو شروع کی جو آیات ہیں وہ حال کے بارے میں ہیں اور اگلی جو آیت ہیں وہ مستقبل کے بارے میں، یعنی کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. لیکن بہت سارے اسکالرز نے یہ بھی کہا کہ قرآن کا یہ اسلوب رہا ہے کہ بہت ساری آیات جو ہے وہ ریپیٹیشن کے اندر آتی ہیں. اس کے لیے یہ لازمی، جیسے سورہ اگر ہم رحمان کو دیکھتے ہیں اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار ریپیٹ ہوئے، تو اس کے لیے لازمی نہیں کہ کوئی حال کے لیے ہے، کوئی مستقبل کے لیے، یہ عمومی آیات ہیں. اور ریپیٹیشن یہ ظاہر کرتی ہے کہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بات کی امپورٹنس بڑھانے کے لیے ہم بھی ریپیٹیشن کرتے ہیں نا، کوئی بات ایک دفعہ بولتے ہیں پھر ہم دوبارہ سے بولتے ہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ آیت دوبارہ سے ریپیٹ ہوئی ہے کہ نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور آخری آیت کے اندر اس سے برات اختیار کی گئی ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. میں تمہارے دین کی ایک لمحہ، ایک دن بھی تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا، نہ انہیں پوچھ سکتا ہوں. میں توحید پر قائم ہوں. جیسے کہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. تو لکم دینکم ولی دین کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی مہر لگا دی اور ان کو واضح کر دیا کہ ایک توحید پرست انسان جو ہوتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو شرک کے اندر آتا ہو. ہمارے لیے اس میں یہ لیسن چھوڑا گیا، بار بار یہ جملہ بول کے اور آخر میں یہ کہہ کر کہ اگر تم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اپنے ذہن کو کلیئر کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی تم توحید کو نہیں چھوڑو گے. جتنی بیماری آ جائے، جتنی تکلیف آ جائے، کوئی ایسے جھوٹے انسان کے پاس، جادوگر کے پاس، کسی نان مسلم کے پاس، کسی کرسچن اور ہندو کے پاس جا کے تم علاج نہیں کرواؤ گے، اپنے توحید پر تم سمجھوتا نہیں کرو گے. یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہم اسی دین پر زندہ ہوئے تھے اور اسی دین پر ہی مریں گے آخری دم تک. ایک وہ بہت خوبصورت دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں جب قبرستان سے یا کسی میت کے لیے پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ میں جب تک زندہ رہوں میں اسلام کی حالت میں زندہ رہوں، اسلام سے میں نہ پھروں. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور جب میری موت آئے، جب میں فوت ہوں تو ایمان کی حالت میں فوت ہوں. یہ دعا کرنی چاہیے، ورنہ موت کے وقت جب انسان کی روح قبض ہونے والی ہوتی تب بھی شیطان انسان کو بہت گمراہ کرتا ہے کہ آخری لمحے شاید جو اپنا توحید کے رستے سے ہٹے، اپنا مذہب بدلے اور اس کا خاتمہ جو خراب چیز پہ ہو. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک دن کے لیے بھی، کسی بیماری کی حالت میں، کسی پریشانی کی حالت میں انسان کو یہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس طریقے سے کوئی علاج کروا لوں، اس راستے پہ کچھ دیر کے لیے چلا جاؤں پھر میں درست ہو جاؤں گا، پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا، یہ کہا تھا کہ یوسف کو قتل کر دو
اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ ہمارے والد صاحب کی نظر سے دور ہو جائے. اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. یہ کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ نیک عمل کر لیں گے. یہ شیطان کا بہت بڑا جھانسا ہے جو قرآن میں ہمیں ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ انسان کو یہ کہا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، کچھ دیر کے لیے تم اس راستے پہ چل لو، اس کے بعد پھر تم نیک ہو جانا، پھر تم صحیح راستے پہ، پھر تم توحید پر آ جانا. ابھی چونکہ مسئلے مسائل ایسے چل رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا شرک کو اختیار کرنا پڑ رہا ہے، فلاں مزار پہ جانا پڑ رہا ہے، فلاں جگہ سجدہ کرنا پڑ رہا ہے، فلاں جگہ دھاگا لٹکانا پڑ رہا ہے، فلاں جگہ یہ چیز کرنی پڑ رہی ہے، یہ قربانی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنی پڑ رہی ہے. ہاں جب بچہ صحیح ہو جائے گا، اس کی صحت واپس آ جائے گی، پھر ہم راستہ بدل لیں گے. ایسا نہیں. یہاں یہ صورت بتا ہی یہ رہی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت یہ جو ہم دعا کرتے ہیں یہ عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، یہ ساری عبادات ہی ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مفاہمت نہیں کی، حالانکہ اس کے بدلے انہوں نے بڑی پیشکش کی ہوں گی کہ آپ 1 سال یہ کر لیں گے، ہم آپ کو یہ ان چیزوں سے نوازیں گے. تو یہاں پر ہماری تربیت کی گئی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں ہونا چاہیے، اور توحید پر ہی ہمیں قائم رہنا چاہیے. اور توحید کی اگر مصالحت کی بات آئی تو اس میں پھر کسی کے ساتھ جو ہے مصالحت نہیں کرنی چاہیے کسی بھی صورت میں، جس بھی قسم کے حالات ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.